بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس جو آج کا عنوان ہے وہ ہے علم الناسخ والمنسوخ۔ اس سے مراد کسی بھی قرآن مجید کے حکم کو مٹا دینا یا تبدیل کر دینا ہے۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی حکم کو آپ پر نازل کرتے ہیں تو ہم اس سے بہتر حکم سے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ کسی بھی چیز کا ازالہ کر دینا یا اس کو مٹا دینا اس حکم میں شامل ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اس حکم کے مطابق علماء نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ناسخ اور منسوخ آیات موجود ہیں، یعنی قرآن کی جو بعض آیات ہیں وہ بعض آیات کے لیے ناسخ اور بعض کے لیے منسوخ قرار پاتی ہیں۔ قدیم زمانے کے علماء نے ناسخ اور منسوخ آیات کی تعداد تو بہت زیادہ بتائی ہے، تاہم متاخرین علماء میں علامہ جلال الدین سیوطی اور اس کے علاوہ ابن العربی وغیرہ کے ہاں ان آیات کی تعداد 20 یا 21 بتائی گئی ہے جن کا حکم منسوخ ہے۔ اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی کے ہاں وہ 5 آیات منسوخ ہیں۔ ان میں پہلی آیت قرآن مجید کی ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتایا کہ جب تم میں سے کسی ایک آدمی کو موت آئے تو موت سے پہلے اس پر وصیت کرنا لازم ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وارثوں کے حصے بتا دیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیۃ لوارث، کہ وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ تو قرآن کی ایک آیت یہ بتاتی ہے کہ وصیت کرنا ضروری ہے ہر بندے کے لیے موت سے پہلے، لیکن دوسرے حکم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا کہ وارث کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی۔ مثلا ایک بندے کا بیٹا ہے، وہ بیٹے کے لیے مال میں وصیت نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی الذین یطیقونہ فدیہ، جو لوگ روزے کی طاقت بھی رکھتے ہیں وہ بھی فدیہ دے دیں۔ بعد میں قرآن کی اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شہد منکم الشہر فلیصمہ، اب جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے وہ روزے رکھے، اور اب فدیے سے کام نہیں چلے گا۔ اچھا، نمبر 3، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے سیکشول ریلیشن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ابتداً حرام تھا اور بعد میں اس کو درست کر دیا گیا، ٹھیک کر دیا گیا، جیسا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر یہ فرض تھا۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو چونکہ جب اس سے مماثلت دی گئی کہ آپ کا روزہ پہلی امتوں کے روزے کی طرح ہے، تو پہلی امتوں میں سیکشول ریلیشن واز ناٹ لافل ان دیز ڈیز، ان میں اس کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن بعد میں اس حکم کو بھی اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا۔ نمبر 4، قرآن مجید میں ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی قل قتال فیہ کبیر، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان اشہر حرم میں قتال ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو بتایا گیا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور اس آیت سے کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتل المشرکین کافہ، سارے مشرکین سے تم قتال کرو، بے شک اشہر حرم کے اندر کیوں نہ ہو۔ اور وجہ یہ بتائی ہے کہ کسی آدمی کا اشہر حرم میں قتال کرنا یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کہ کسی بندے کا خود مشرک ہونا ہے، تو اس لیے اس آیت سے پہلے والی آیت منسوخ ہے۔ اور نمبر 5، قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول،
یعنی جو تم میں سے لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ کر مریں اور اس کی وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک ضروری اخراجات کی۔ اب یہ جو آیت ہے، یعنی ایک آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کی بیوی رہ جاتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کی عدت کیا ہوگی۔ تو ایک آیت میں یہ بتایا گیا کہ وہ 1 سال تک اپنی بیویوں کی اپنے مال سے وصیت کر کے جائے، لیکن دوسری جگہ فرمایا گیا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ نہیں، بلکہ اس میں کہا گیا 4 أشهر وعشرہ، اس کی عدت اب 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اب یہ جو قرآن مجید کے 5 احکام ہیں، یہ اسی ناسخ اور منسوخ کی قبیل سے ہیں، اور یہ وہ 5 آیات ہیں